بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، روزے کو توڑ دینے والی چیزیں یعنی وہ اعمال جس کو آپ روزے کی حالت میں کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ان میں سے ایک ناک میں جو ہے دوا کا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں اگر آپ ناک میں دوا کا استعمال کریں جو آپ کے حلق تک پہنچ جائے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہا کہ ناک میں جب پانی لو وضو کی حالت میں تو اس میں جو ہے مبالغہ کرو، زیادہ ناک پاک کرو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اللہ یہ کہ تم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں اگر ہوں گے تو ناک میں پانی زیادہ ڈالنا نہیں چاہیے، اس میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ناک کے ذریعے سے پانی انسان کے حلق میں اتر جاتا ہے، پیٹ میں چلے جاتا ہے، جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کان وغیرہ میں دوا کا استعمال کرنا۔ روزے کی حالت میں اگر کان وغیرہ میں دوا استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ باقی رہتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ کان میں اگر آپ دوا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ تیل کی شکل میں ہو، چاہے وہ واسلین کی شکل میں گھٹ ہو، اگر آپ کان میں دوا کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے انسان کا روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا استعمال کرنا، سرما وغیرہ لگانا، اس سے انسان کا روزہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ربما اکتحل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، تو سرما وغیرہ لگانے سے انسان کا روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈالنا، دوائی کا استعمال کرنا آنکھ میں، اس سے بھی انسان کا روزہ باقی رہتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے کہ روزے ٹوٹنے کے لیے یا تو کھانا پینا ہے، آپ کھائے پیئیں، حلق سے نیچے اتر گیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کھانے پینے کا کام کرنے والی چیزیں جو حلق سے اتر جائیں اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی ایسی جگہ سے آپ اسے استعمال کریں جو آپ کے جسم میں طاقت کا سبب بن جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن کی دو قسمیں، بسا اوقات انسان کو انجیکشن جو ہے اس کی مخصوص اعضاء کے ذریعے سے لگایا جاتا ہے، جہاں سے انسان جو ہے بول و براز کرتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے انجیکشن انسان کو رگوں وغیرہ میں دیا جاتا ہے، ہاتھ میں، بازو میں، پیر میں انسان کو انجیکشن دیا جاتا ہے۔ وہ انجیکشن جو انسان کو اس کے مخصوص اعضاء میں دیا جاتا ہے، اگر اس تعلق سے علماء کرام کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں کہ 3 اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن دینے کی وجہ سے پیٹ میں چلا جائے ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ ٹوٹتا نہیں۔ تو ایسی صورت میں راجح قول یہی ہے کہ روزہ انسان کا باقی رہتا ہے، چاہے پیٹ میں جائے یا نہ جائے، اس لیے کہ وہ جگہ پیٹ میں جانے کی نہیں ہے۔ اسی طرح انجیکشن جو ہے انسان کا ہاتھ وغیرہ میں لگانا جو غذا کا کام نہ دیتی ہو، کھانے پینے کا یا طاقت کا کام نہ کرتی ہو، ایسے انجیکشن، جیسے کہ بخار کی حالت میں آپ بخار کے لیے انجیکشن لے رہے ہیں، یا نہیں تو کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کو انجیکشن لینا پڑتا ہے، جو اندر جا کر آپ کو کھانے پینے کی طاقت نہ دیتے ہو، آپ کے جسم میں جو ہے روزہ رکھنے کی قوت پیدا کرتے ہو، ایسا نہ، جیسے کہ گلوکوز ہے یا کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے لیتا ہے، طاقت کے لیے لیتا ہے۔ اس کی ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر علاج وغیرہ کے لیے انجیکشن وغیرہ کا استعمال کیا جائے
تو اس سے انسان کا روزہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح اگر انجیکشن غذا کے طور پر لیا جائے، یعنی طاقت کے لیے، جسمانی طاقت کے لیے اگر انجیکشن وغیرہ لیا جائے تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے۔ کھانا پینا انسان سحری میں کھاتا کیوں ہے؟ تاکہ وہ دن بھر اس سے قوت حاصل کر سکے اور دن بھر جو ہے روزہ رکھ سکے۔ اگر انسان کوئی ایسی چیز استعمال کرے روزے کی حالت میں جو اسے طاقت کا سبب بنتی ہو تو ایسی صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کھانا چاٹنا، یا کوئی گھر میں بچہ ہے وہ چاٹ نہیں سکتا، اکثر ماں باپ جو ہے اسے چبا کر دیتے ہیں بچے کو تاکہ نگل نہ جائے، بچے کو تکلیف نہ ہو جائے، تو روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ کا چاٹنا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں گھر میں کھانا پکا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھانے میں کیا ذائقہ کیا نہیں، تو آپ چاٹ سکتے ہیں اور اسے تھوک دیں گے، نگلیں گے نہیں۔ کھانا زبان پر لگائیں گے، چاٹیں گے، پھر اسے تھوک دیں گے، نگلیں گے نہیں۔ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بسا اوقات انسان نگل جاتا ہے، بسا اوقات ہو جاتا ہے انسان جو ہے بے اختیاری میں نگل جاتا ہے، اس لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح بچے کو چبا کر دینا، کچھ چھوٹے بچوں کو چبا کر دینا، اگر ماں باپ کچھ چبا کر دیتے ہیں تو ماں باپ وہ کام کرنا مکروہ ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اس میں وہی چیز ہے، بسا اوقات چبانے کے چکر میں جو ہے نگل جاتے ہیں، تو اس لیے مکروہ ہے۔ لیکن اگر چبانے کے بعد انسان اگر نگل جائے، یا کھانا وغیرہ چاٹنے کے بعد انسان اگر اس کو نگل جائے تو ایسی صورت میں روزے کی جو ہے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان جان بوجھ کر اگر نگل جاتا ہے اور اس کا مزہ ذائقہ جو ہے انسان محسوس کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر زبان سے چاٹا، پھر نگل بھی گیا، بچوں کو چبا کر دیا، جو زبان میں بچا ہوا تھا، دانتوں کا بچا تھا، جان بوجھ کر اگر نگل جائے، قصداً نگل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن چاٹا زبان سے، پھر تھوک دیا، تھوکنے کے بعد بھی بسا اوقات کچھ چیزیں زبان پر باقی رہ جاتی ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ کلی کرتے ہیں، کلی کرنے میں پانی تھوک دیتے ہیں، لیکن پانی کو جب ہماری زبانوں کو لگا رہتا ہے تو یہ معاف ہے۔ اگر چاٹنے کے بعد انسان تھوک دیا، اسے نکال دیا، لیکن اس کے بعد بھی کچھ اگر وہ محسوس کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح چاٹنے کے بعد قصداً نہیں نگلا ہو، بے اختیار جو ہے ایسی چاٹا تھوکنے کے چکر میں انجانے میں نگل گیا تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔